آزاد کشمیر میں انتخابات کے تیسرے مرحلے میں ضلع باغ اور حویلی کی 4 حلقوں میں پولنگ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا کہنا ہے کہ RO آفس کو کہیں دھاندلی کی کوئی تحریری شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ تلخ کلامی کے چند واقعات ہوئے ہیں جن پر ایکشن لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شکایت موصول ہوئی تو فوری ایکشن لیا جائے گا۔ پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ بات ہوئی وقت بڑھانے کی، جو پچھلے 2 مرحلوں میں بڑھائی گئی پولنگ کا وقت، تو انہوں نے کہا کہ وقت بڑھانے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ الیکشن میں آزاد کشمیر کے 2 سابق وزراء اعظم سردار عتیق، سردار تنویر الیاس شرکت کر رہے ہیں، جبکہ موجودہ وزیر اعظم فیصل راٹھور بھی میدان میں ہیں۔ شام 5 بجے تک یہ پولنگ جاری رہے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پچھلے 2 مرحلوں کی طرح الیکشن کمیشن اس دفعہ وقت بڑھاتا ہے یا نہیں۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے تیسرے مرحلے میں LA 14 دھیر کوٹ میں پولنگ کی صورتحال کیا ہے جانیں گے۔ عارف عرفی نمائندہ جی نیوز ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ساتھ ہی LA 17 حویلی سے ہماری صورتحال جانیں گے حیدر شیرازی سے۔ حیدر، پہلے آپ کی طرف آتے ہیں، آپ موجود ہیں LA 17 حویلی، پولنگ کی صورتحال بتائیے گا۔ جی، حویلی میں آج 1,17,514 ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور اس سلسلے میں 199 پولنگ سٹیشن ہیں اس حلقے میں، اور جن میں 50 حساس اور 25 انتہائی حساس ہیں۔ اس وقت پولنگ کا عمل مجموعی طور پر پرامن انداز سے آگے بڑھ رہا ہے۔ چند پولنگ سٹیشنز پہ شکایت بھی آئی ہیں کہ یہاں رکاوٹ ڈالی گئی ووٹرز کی جانب سے، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار محسن عزیز نے یہ الزام عائد کیا کہ ان کو چند پولنگ سٹیشن جن میں ممتاز آباد میں پولنگ سٹیشن ہیں وہاں پر ووٹ ڈالنے میں رکاوٹ کا سامنا ہے، اور وہاں پر پولنگ شروع نہیں ہوئی۔ اس کے حوالے سے یہاں سے ہمیں انتظامیہ نے بتایا کہ پولیس اور عملہ وہاں پہنچا دیا گیا ہے، شکایت دور کی جا چکی ہے، جس کے بعد انہوں نے مزید ریٹن درخواستیں بھی یہاں انہیں جمع کروائی ہیں، اور یہاں اس وقت یہ پولنگ کا عمل جاری ہے، اور اس وقت مجموعی طور پر ووٹر باہر نکل رہے ہیں، ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، ابھی جس پولنگ سٹیشن یعنی ممتاز راٹھور ڈگری کالج ہے، یہاں پر 550 ووٹر ہیں، جن میں سے 300 سے زائد ابھی تک ووٹ کاسٹ کیے جا چکے ہیں، اور مجموعی ڈسٹرکٹ حویلی کی صورتحال یہ ہے کہ ووٹر نکل کر حق رائے دہی استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، عارف عرفی آپ کی جانب آئیں گے۔ LA 14 دھیر کوٹ پولنگ کی کیا صورتحال ہے مجموعی طور پر؟ کیا آج بھی الیکشن کے اوقات کار، پولنگ کے اوقات کار بڑھائے جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ ایسے تو بڑی تعداد میں اس وقت جو موجود ہیں پولنگ سٹیشن کے اوپر پولنگ کے لیے آئے ہوئے لوگ اور ووٹرز کی تعداد موجود ہے، اور ویسے بھی جو الیکشن کمیشن کا سٹینڈنگ ان کی جو آرڈرز ہیں اس کے مطابق جو پولنگ بوتھ کے احاطے میں، پولنگ سٹیشن کے احاطے میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی ان کو پولنگ کے لیے کا حصہ بننے کا اور ووٹ پول کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اور جو پریزائڈنگ آفیسر ہے ان کو وہ کہہ دیتے ہیں وہ پولنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک ہمیں الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ کے وقت میں توسیع کرنے کا کسی قسم کا بھی ابھی تک کوئی ہمیں احکام یا کسی قسم کے ان کے آرڈرز نہیں ملے۔ جہاں تک کہ رہی بات پولنگ کی، تو کم از کم جن حلقوں میں میں ہوں، یعنی LA 14 دھیر کوٹ، اور اسی طرح اس کے ساتھ LA 15 اور LA 16، مجموعی طور پہ یہاں پہ جو پولنگ کی صورتحال ہے وہ بہت اچھی ہے، پرامن طریقے سے ہو رہی ہے۔ خصوصی طور پہ جہاں تک دھیر کوٹ کی بات ہے، تو دھیر کوٹ بڑا اہم حلقہ ہے۔ یہاں پہ 2 پارٹیز کے سربراہان کا آپس میں مقابلہ ہے، یعنی سردار عتیق احمد خان اور ساجد اقبال عباسی کا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ باقی حلقوں میں بھی آلموسٹ ٹھیک چل رہا ہے، صرف ایک ہے LA 16 کا جو ریڑا کا جو علاقہ ہے، تحصیل ریڑا کا، وہاں پہ کچھ گڑبڑ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور وہاں پہ کچھ پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوئی ہے پولنگ، لیکن مجموعی طور پہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے اور پرامن پولنگ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف عرفی اور حیدر شیرازی، آپ ہمیں آزاد کشمیر الیکشن سے متعلق اپڈیٹ دے رہے تھے۔ عظمہ بخاری وزیر اطلاعات پنجاب اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر، لاہور میں بیٹھ کے پنجاب کو باتیں کرتے ہیں، اور ان کی اپنی جس علاقے میں حکومت ہے وہاں 18 سال سے ٹینکروں کے مافیا کے حوالے کیا ہوا ہے لوگوں کو، لوگ
پیسے دے کر جو ہے وہ ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں اور پانی لیتے ہیں. یہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے یہ پانی کی بوتلیں جو ہیں یہ ان کے گھروں پہ دہلیز کے اوپر جو ہے بغیر کسی کاسٹ کے, بغیر کسی پیسے کے اور بغیر کسی تکلیف کے ان کی دہلیز پر جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہیں. اور اس لیے یہ صاف پانی پروگرام جو ہے یہ اس کو ان خاص طور پر ان اضلاع کے اندر جنوبی پنجاب کے جو اضلاع ہیں جس میں پہلے مرحلے میں ڈیرہ غازی خان, خوشاب, رحیم یار خان اور بہاول نگر جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے. اور ابھی اس کو مزید چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنے جا رہی ہیں, جس کے اندر ان کی خواہش اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پوری دنیا میں جیسے ٹیپ واٹر جو ہے وہ ایک صاف پانی ٹیپ واٹر کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچتا ہے, تو یہ تمام پانی کی جو سہولت ہے یہ پنجاب کے ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے. لیکن اس میں مختلف چیزیں ہیں, بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو واٹر ڈیفیشینٹ ہے, جہاں پانی شاید بہت نیچے جا چکا ہے یا جہاں پانی ممکن ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے علاقے بھی موجود ہیں, بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کنٹامنیٹڈ واٹر ہے, بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ سیوریج کے پانی, سیوریج کے ساتھ مل کے پائپس جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی مہیا کیا جاتا تھا. تو وہاں پر یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے خود چیف منسٹر صاحبہ نے یہ پروگرام جو شروع کیا الحمدللہ. اور میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ میری چیف منسٹر جو ہیں وہ یہ نہیں کرتی کہ اس کا فنڈ کہاں سے آئے گا, اس کو ابھی ہم شروع کریں گے, فیزیبلٹی تیار ہوگی, ایسی کوئی چیز پنجاب میں ایگزسٹ نہیں کرتی. جب بھی میں آپ کے سامنے آتی ہوں تو ہم وہ پروگرام چیف منسٹر صاحبہ شروع کر چکی ہوتی ہیں, لوگوں تک وہ سہولت پہنچ رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے میں اس کا پکٹورل ایویڈنس جو ہے وہ آپ کے پاس لے کے آتی ہوں. اور یہ یقیناً یہ پلانٹ ان خاندانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو کئی کلومیٹر پیدل جو ہے وہ چل کر اپنے لیے پانی لے کے آتے تھے. ان تمام خاندانوں کو 19 لیٹر جو ہے وہ مفت پانی کی بوتلیں جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہیں. اور تمام باٹلنگ پلانٹ اس وقت دیکھیں, سب سے پہلے تو تمام 82 جو باٹلز ہیں وہ ان ہاؤس ہولڈز کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی جا چکی ہے. یہ کل تک کا فگر ہے جس سے 2,84,000 افراد اس جو ہے وہ پانی کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اور یہ بہت لوگوں کے لیے سیکھنے کا مقام ہے. جو لوگ جو ہے وہ جن کو صرف جو ہے وہ کھوکھلی باتیں اور کھوکھلے نعرے جو ہے وہ لگانے آتے ہیں. بائی دا وے جو اس وقت میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا کہ فیملی کو بھی یہ لگا کہ مزاحمت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. فیملی کو تاریخ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. فیملی غیر سیاسی ہے, وہ جو ہے سیاسی فیصلوں پر نہ اثر انداز ہوتی ہیں اور نہ اس میں مداخلت کرتی ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹی ہماری پاکستان تحریک انصاف کی اور الائنس وہ جو ہیں اس تاریخ پر ایگری تھے اور مشورے سے جو ہے یہ تاریخ دی گئی ہے. اور 27 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو جس طرح سے نوجوان نکلے گا, پاکستان کا نوجوان نکلے گا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس دفعہ جو ہے 27 ستمبر کو پاکستان کی عوام کس حد تک اور کس تعداد میں نکلے گی انشاءاللہ تعالی. آخری کہ جو 27 ستمبر کا آپ کا لانگ مارچ ہے وہ کیا عمران صاحب کی رہائش کے لیے ہے, اس جیسے رسائی لے کر خان صاحب کو ساتھ ان کی بہنوں کی یا ڈاکٹر کی ملاقات 27 سے پہلے کروا دی جا سکے, تو کیا آپ کا لانگ مارچ ہے وہ ختم ہو جائے گا, کال آپ واپس لے دیں گے یا رہائی تک آپ لوگ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے یا جنگل میں رہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں نے جلسے میں اناؤنس کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہمارا پہلا آپشن ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے عمران خان صاحب کا علاج, ڈاکٹر, یہ فیملی, وکلاء, دوستوں کی ملاقاتیں ہیں. اگر فرض کریں یہ 27 سے پہلے ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان صاحب سے اور عمران خان صاحب اس 27 کو آگے کرتے ہیں, 27 کرنے کی, کسی کی محرومیوں کے اوپر سیاست کرنے کی اور جو ہے وہ فیک نیریٹیوز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ہماری غلطی ہوتی ہے اس غلطی کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو 1-2 واقعات ہوئے پچھلے دنوں کے اندر جو بہت انفارچونیٹ واقعات تھے, اس کے اندر جو معذور بچی والا ایک واقعہ تھا, اس کے اندر جو خود DIG آپریشنز ہیں انہوں نے پورے کے پورے تھانے کو
جو ہے ودن فیو آورز اس کو معطل کر کر ان کو جو ہے محکمانہ سزا کے لیے ریکمینڈ کر دیا. اس کے بعد جو ایک اور کیس جو 2 بہنوں والا کیس جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا, اس کے اوپر کورٹ نے کوگنیزنس لے لیا اور کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو بھی سزا جس طرح بھی تجویز کرے گی. اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری. وہ آپ نے ملاحظہ کی اہم خبر کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں. کراچی میں ڈی آئی جی کرائم برانچ عامر فاروقی کی سربراہی میں میر رضا کیس کے لیے قائم 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. کاشف مشتاق نمائندہ جی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تفصیل جان لیتے ہیں. کاشف, آج اجلاس ہونا ہے, آگے تحقیق کن پہلوؤں پر کن خطوط پر بڑھے گی یہ طے ہونا ہے, کیا ڈسکس کیا جا رہا ہے اجلاس میں؟ بالکل, جو ڈی آئی جی کرائم برانچ ہیں عامر فاروقی, ان کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس کے فوری بعد جو ہے وہ میر رضا کے والدہ اور والد جو ہیں ان سے میٹنگ کی جائے گی. وہ بھی یہاں پہنچ چکے جبکہ اس کیس کے وکیل بھی پہنچ چکے ہیں. تاہم جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اجلاس کے اندر جو پہلے کمیٹی ختم کی گئی ہے اس کے جو 2 ممبران ہیں ایس ایس پی ایسٹ اور ایس ایس پی ایس آئی یو, ان کی جانب سے تمام تر نہ صرف بریفنگ دی گئی ہے بلکہ مختلف سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ نئی کمیٹی کو دکھائی گئی ہیں. تاہم کمیٹی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہر پہلوؤں سے اس معاملے کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد جو موقع کا کرائم سین ہے وہاں جو ہے وہ پوری کمیٹی وزٹ کرے گی اور اس حوالے سے مزید حقائق کو سامنے لایا جائے گا. جبکہ اس کیس کے جو انویسٹیگیشن افسر ہے اسے بھی تبدیل کیا گیا ہے, تو اس کیس کو بھی جو ہے وہ اس چیز میں شامل کیا گیا ہے اور انویسٹیگیشن افسر کو بھی مختلف ہدایات آج جاری کی جائیں گی. جبکہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز اسپاٹ کے اطراف کی ملی ہیں اب تک ان کی ایک سیکوینس بنائی جائے گی اور سیکوینس بنانے کے بعد پھر آگے کی مزید سی سی ٹی وی بھی حاصل کی جائیں گی. تو بہت اہم فیصلے جو ہے وہ اس اجلاس میں کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو کمیٹی ہے اس کی جانب سے اگلی تحقیقات کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈیسائیڈ کی جائیں گی اور اس پہ تحقیقات شروع کی جائیں گی. بہت شکریہ کاشف مشتاق آپ کا. وزیر اعظم شہباز شریف کا جولائی میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے $3.6 ارب کی ترسیلات زر بھیجنے پر اطمینان کا اظہار. ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ سال بسال کی بنیاد پر 13% اضافی ترسیلات زر موصول ہونا نہایت خوش آئند ہے. جولائی میں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ترسیلات زر میں ماہانہ بنیاد پر 4.5% اضافہ ہوا. سمندر پار پاکستانیوں کا ملکی معیشت کے استحکام میں مثبت کردار لائق تحسین ہے. سمندر پار پاکستانی ہمارا قومی معاشی ڈھانچے کا بیش قدر جزو ہیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کہنا ہے کہ میئر کراچی نے میر رضا کی والدہ سے بات کی ہے اور شفافیت یقینی بنانے اور متاثرہ خاندان کو اطمینان دلانے کے لیے عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کیا. نئی تحقیقاتی ٹیم کے بعد اہل خانہ کا نئی ٹیم پر اعتماد ہے. اب وہی تحقیقاتی ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کرے گی. والدین کی استدعا پر فی الحال عدالتی کمیشن کے قیام کا فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع گیا ہے. ایاز اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے. ایاز, مکہ معاہدے سے متعلق وزیر اعظم نے آج کابینہ کو اعتماد میں لینا ہے, تفصیل بتائیے گا. جی بالکل وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے ہاؤس میں. اس اجلاس میں ایک تو ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال ہے, معاشی صورتحال, اس پر تفصیل جائزہ لیا جائے گا اور خصوصی طور پر جو مکہ دفاعی معاہدہ ہے اس سے متعلق بھی کابینہ اراکین کو تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نے سی سی ایل سی کے جو فیصلے تھے اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جو فیصلے اس کی توسیع بھی کرنی ہے. تو اجلاس شروع ہو چکا ہے, جیسے اس کی کوئی آؤٹ کم آتی ہے ہم آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ایاز. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس ہوا. وزیر اعظم کی ایف بی آر اصلاحات پر عمل درآمد مزید تیز کرنے کی ہدایت. کہا کاروباری برادری کے جاری ٹیکس اصلاحات پر بڑھتے اعتماد کا خیر مقدم کرتے ہیں. چیئرمین ایف بی آر اور سینئر افسران ہر ماہ کراچی اور لاہور میں بھی 2 روز قیام کریں گے. ایف بی آر مقررہ ریونیو ہدف کے حصول کے لیے انفورسمنٹ اقدامات تیز کرے. وزیر اعظم نے ایف بی آر کو اسمگلنگ, ٹیکس چوری, غیر قانونی کاروبار کے خلاف مؤثر انفورسمنٹ جاری رکھنے کی ہدایت کی. ایف بی آر کی چکوال اور سوابی میں سگریٹ سازی کی غیر قانونی فیکٹریوں کے خلاف اقدامات کی پذیرائی بھی کی.